سابق سیکریٹری دفاع جنرل نعیم خالد لودھی، یہ آج کل عمران خان کے بڑے قریب پائے جاتے ہیں۔ عمران خان از دی بیسٹ، وہ دلیر ہے، غریبوں کے لیے ہمدردی ہے اس کے دل میں، لیکن جو کچھ دوسری سائیڈ نے کیا ہے ابھی تک، انہوں نے اپنے مقدمے ختم کیے ہیں، انہوں نے نیب کے دانت نکالے ہیں۔ اتنی مصیبت میں اگر تھے پاکستان کہ یہ کوئی ٹائم تھا یہ گلے میں توق ڈالنے کا، اس کا مطلب یہ کہ کچھ اور ہے کہ نہیں ہے، سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اس کا پتہ کچھ دنوں میں چل جائے گا۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میرا نام بلال عباسی ہے۔ ناظرین، 9 اپریل 2022 کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے عمران خان کو گھر بھیجا گیا ہے۔ عمران خان کسی بھی صورت یہ نہیں مان رہے، وہ الزام لگا رہے ہیں کہ میرے خلاف جو میری حکومت، میری رجیم چینج ہوئی ہے اس میں امریکہ کی سازش ہے۔ میرے ساتھ آج کے اس پروگرام میں مہمان ہیں سابق سیکریٹری دفاع جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، یہ آج کل عمران خان کے بڑے قریب پائے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ کنونشنز میں بھی جاتے ہیں۔ گزشتہ روز بھی انہوں نے کنونشن میں بڑی دھواں تقریر کی اور کہا کہ ہمیں لیڈر ایسا چاہیے جس کا دل ہو چیتے کی طرح اور اس کی نظر ہو عقابی رو کی طرح۔ جنرل صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مجھے یہ بتائیں، پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں کون سا وزیر اعظم تھا جس کی نظر عقابی تھی اور دل جو تھا شیر کا تھا یا چیتے کا تھا؟ میرا خیال ہے تھے ایسے، آپ شروع کریں لیاقت علی خان سے، ذوالفقار علی بھٹو تھے اور جنیجو صاحب تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی کال نہیں ہے اچھے لوگوں کا، ہمارے وزیر اعظم ایسے رہے ہیں جن میں یہ جرت تھی، اور یہ الگ بات ہے کہ سب کو اپنی اپنی جرت کا خمیازہ بھگتنا پڑا، یہ بھی ایک تاریخ ہے۔ ان تینوں کا جو میں نے نام لیا ہے، ان کا اگر آپ دیکھیں کہ کیا ان کے ساتھ ہوا تو آئندہ بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کے بعد کے امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ جنرل صاحب، آج کل عمران خان کے کنونشن میں آج بڑی دھواں دار تقاریریں کر رہے ہیں۔ عمران خان کیا اس قسم کے لیڈر نہیں تھے؟ ان کا دل جگرا اتنا بڑا نہیں تھا جن کی آپ تعریف کرتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، میں دھواں دار تو میں کر ہی نہیں سکتا اس عمر میں، لیکن بات چیت میں کرتا ہوں۔ جو اس وقت موجود ہیں سامنے ہمارے لیڈر، ان میں میرے اپنے اندازے میں غلط ہو سکتا ہوں، جتنا میں جانتا ہوں عمران خان از دی بیسٹ، اور بالکل وہ دلیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، غریبوں کے لیے ہمدردی ہے اس کے دل میں، یہ صاف نظر آتا ہے۔ عمران خان سے آپ کی قربت کب بڑھی ہے؟ جب وہ اقتدار میں تھے یا اقتدار سے چلے گئے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، عمران خان صاحب کا تو میں بہت ناقد رہا ہوں تھرو آؤٹ ان کے اس میں، اور انہوں نے بہت غلطیاں کی بھی ہیں۔ ان کی طبیعت میں کچھ ایسے عناصر بھی ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے میرے خیال میں، ان کا میں ذکر بھی کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کوئی خاطر خواہ قسم کی ریفارمز نہیں کی، جو مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں، پولیس ہے اور بیوروکریسی ہے، ایون جوڈیشل ریفارمز ہیں، تعلیم کے شعبے میں انہوں نے ریفارمز کی ہیں اور میڈیکل کے شعبے میں انہوں نے ریفارمز کی ہیں۔ غریبوں کا انہوں نے خیال رکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اکانومی کی طرف توجہ دی ہے، اور وہ ٹھیک ہے، ہٹ اینڈ ٹرائل بہت ہوتا رہا، چینج بہت لوگ ہوئے، لیکن الٹیمیٹلی ہم سب جانتے ہیں کہ جو فائنل انڈیکیٹرز تھے وہ ٹھیک تھے۔ لیکن ان کی طبیعت میں ایک ضد ہے، مشاورت جو ہے کرتے ضرور ہیں لیکن کرتے اپنی مرضی ہیں۔ ویسے تو پنجابی کی یہی کہاوت ہے کہ مشورہ کن نال بھی کرو اپنی مرضی، لیکن یہ ہے کہ اوور آل اگر دیکھا جائے، ہر چیز کو آپ کمپیریزن میں دیکھتے ہیں نا۔ اگر کوئی کہے مجھے کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں، تو وہ دیکھے گا کہ کس کے مقابلے میں آپ بات کر رہے ہیں، فرشتہ تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے جتنے لیڈر میرے سامنے ہیں بڑی پارٹیوں کے، کسی کا بھی آپ شامل کر لیں، میں جماعت اسلامی کو باہر نکال دوں گا، کیونکہ جماعت اسلامی ایک اور قسم کی جماعت ہے۔ تو جتنے باقی لیڈر ہیں، پیپل پارٹی، انہوں نے ایک وراثت بنائی ہوئی ہے، ایک خاندان ہے، یہی پی ایم ایل این ہے، ایک خاندان ہے، اے این پی ایک خاندان ہے، فضل الرحمان ایک خاندان ہے، تو خاندانوں کے تو ہم غلام نہیں بن سکتے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں عمران خان میں ضد ہے، مشورہ کرتے ہیں لیکن بات اپنی مانتے ہیں، کیا اسی ضد نے عمران خان کو اقتدار سے ہٹایا ہے یا کوئی سازش ہوئی ہے رجیم چینج ہونے کے لیے؟ دیکھیں، یہ تو سازش کا تو اس تک پتہ نہیں چل سکتا جب تک کہ تحقیقات نہ ہو۔ انڈیکیٹرز ہو سکتے ہیں لیکن تحقیقات ضروری ہے، اسی لیے میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سازش ہوئی ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب وہ کہہ رہے ہیں تو چیک کرنے میں کیا حرج ہے۔ صاف ظاہر ہے دوسری سائیڈ کہہ رہی ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی، لیکن جو کچھ دوسری سائیڈ نے کیا ہے ابھی تک وہ مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے مقدمے ختم کیے ہیں، انہوں نے نیب کے دانت نکالے ہیں،
انہوں نے جو شفاف انتخابات کے لیے جو اقدامات تھے ان کو واپس لے کر آئے ہیں، لے کر زیرو کیا ہے. جس طریقے سے انہوں نے ایک جعلی قسم کی اپوزیشن بنائی ہوئی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے. تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں اور جو دو مہینوں میں عوام کے ساتھ ہوا ہے ان کی موجودگی میں، وہ بھی سب کو معلوم ہے. تو اس میں کوئی ایسی کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں. سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اس کا پتہ کچھ دنوں میں چل جائے گا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے پتہ چل جائے. آپ انویسٹیگیشن نہ بھی کریں، ایسے اشارے موجود ہیں جن سے پتہ چل جائے گا کہ سازش ہوئی ہے یا نہیں. اگر افغانستان کی حکومت سے ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے، اگر ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہو جاتے ہیں، اگر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں اور آگے چلتی ہیں، تو سمجھ لیں کہ سکہ بند سازش ہوئی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر میری حکومت ہو اور آپ کو یہ لگے کہ میں روز بروز ان پاپولر ہو رہا ہوں اور میں لوگوں کو مہنگائی کنٹرول نہیں کر پا رہا، لوگ مجھ سے ناخوش ہیں، تو آپ انتظار نہیں کریں گے میرے ٹینیور ختم ہونے کا تاکہ آپ کو موقع ملے آنے کا، بجائے اس کے کہ آپ پکڑ کے توق اپنے گلے میں ڈال لیں کہ یہ ساری مصیبتیں میں اپنے گلے میں لے لیتا ہوں. یہ گلے میں مصیبتیں کیوں لی گئی ہیں؟ اس لیے لی گئی ہیں کہ باپ اور بیٹے کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی اسی دن یا اگلے دن. یہ ان کو پتہ تھا کہ اگر شفاف انتخابات ہوئے تو شاید پرابلم ہو. میں نہیں کہتا کہ کون جیتے گا، مجھے ابھی بھی نہیں پتہ کون جیتے گا. اور ایک فارن پالیسی کی چینجز نظر آ رہی تھی جس میں کوئی اور ناخوش تھا. تو یہ آپ یوں سمجھیں کہ کچھ لوگوں کے اندر کے انٹرسٹ، کچھ لوگوں کے باہر کے انٹرسٹ. نومبر میں ایک بڑی اہم اپوائنٹمنٹ ہونی تھی. یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹائمنگز، ورنہ ٹائمنگ سمجھ میں نہیں آتے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ کوئی ٹائم تھا یہ گلے میں توق ڈالنے کا؟ اتنی مصیبت میں اگر تھے پاکستان، ساری خرابی عمران خان نے کی اور اس پوری خرابی کا خمیازہ یہ بھگت رہے ہیں، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ کچھ اور ہے کہ نہیں ہے. یہ تو مطلب آپ پاکستانیوں کو بیوقوف تو نہیں بنا سکتے. عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے امریکہ نے اڈے مانگے، تو صحافی نے تو پوچھا تھا کہ کیا آپ کو امریکہ اڈے مانگے تو آپ دیں گے؟ تو انہوں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. کیا جو اڈے مانگے جاتے ہیں وہ ملٹری سے مانگے جاتے ہیں، آرم فورسز سے مانگے جاتے ہیں یا پولیٹیشین سے مانگے جاتے ہیں؟ نہیں، اڈے تو ہمیشہ اسٹیٹ سے ہی مانگے جاتے ہیں اور پولیٹیکل لیڈرشپ ہی کا وہ فیصلہ ہوتا ہے. پاکستان کے معاملے میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مل کر ہوتا ہو یا وہ ڈائریکٹ وہ کر لیتے ہوں، لیکن اڈے مانگے نہیں گئے تھے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن جب سوال آپ سے کیا جائے، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کیا آپ پانی پئیں گے یا نہیں پئیں گے، پیا نہیں ابھی آپ نے، آپ کہیں گے نا نہیں پیوں گا، تو یہ فضول باتیں ہیں کہ جی اڈے ابھی مانگے نہیں تھے تو آپ نے کیوں ایبسولوٹ. بھائی اس نے پوچھا تھا کہ اگر اڈے مانگے تو آپ کیا کریں، اس نے کہا میں نہیں دوں گا. لیکن میں مانتا ہوں کہ یہ کوئی ڈپلومیٹک طریقہ نہیں ہے جواب دینے کا. جب آپ ایک سپر پاور کے ساتھ آپ ڈیل کریں تو ایسے نہیں کہتے کہ ایبسولوٹلی ناٹ. صاف ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کو میں تو نہیں بتا سکتا، وہ ماشاءاللہ بڑے اونچے پیڈسٹل پر ہیں. اسی لیے ایسے کام ہمیشہ ڈپلومیٹ سے لیے جاتے ہیں. ڈپلومیٹک زبان استعمال کرنی چاہیے سربراہ کو. وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم دیکھیں گے، ہم اپنے پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے، ابھی ہم نے اس کے بارے میں سوچا نہیں ہے. اس قسم کی کئی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ بھی ایک بہت بڑا عوامل میں سے وہ بھی ایک شامل ہوا ہے، آپ سمجھیں چینج کی وجہ سے. جنرل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب کسی ملک کے خلاف آپ ظاہرہ عسکری ادارے سے آپ کا تعلق رہا ہے، بہت سینئر آدمی بھی ہیں، اگر رجیم چینج ہو یا اس طرح کا سائفر آئے، وہ کیا اس سے ملٹری کو نہیں بتایا جاتا یا خان صاحب نے خود چھپا کے رکھا ہے، آرمی چیف صاحب کو نہیں بتایا؟ میرا خیال ہے آرمی چیف کو پتہ ہے، آرمی چیف نے دیکھا ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، وہاں پر وہ سب کو دکھایا گیا. تو یہ تو بات نہیں ہے کہ آرمی چیف کو پتہ نہیں ہے، لیکن اس مراسلے سے آپ کانسپریسی ثابت نہیں کر سکتے. ایسے مطلب ٹھیک ہے اس میں وہ ایکسٹرا آرڈنری مراسلہ ہے، نارمل نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر جو زبان استعمال کی گئی ہے، خاص کر جو یہ کہا گیا ہے کہ اگر تو عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی تو ہم آپ کو فورگیو کر دیں گے، ٹھیک ہے، آپ کو معاف کر دیں گے، اور اگر یہ نہ ہوئی تو پھر آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ آپ لینگویج دیکھ لیں نا، اسی بات پر تو وہ ہوا ہے. لیکن یہ میں بھی مانتا ہوں کہ صرف اس مراسلے سے کانسپریسی ثابت نہیں ہو سکتی. اسی لیے تو ضرورت ہے جوڈیشل کمیشن کی. آپ نے عمران خان بھی کنونشن میں موجود تھے، آپ نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو، پتہ چلے عمران خان کے انٹرسٹڈ ہیں اور کیا ان کی ذاتی خواہش ہے کہ اس کے بارے میں اس کا سدبا پتہ چلنا چاہیے؟ جی بالکل، بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے. اس لیے نہیں کہ ان کو اپنے لیے اپنے تو انہوں نے اپنا بیانیہ بنا لیا ہے. میرا خیال از ویری کلیئر. وہ یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو پتہ چلے کہ جوڈیشل کمیشن کی جب چیزیں سامنے آئیں گی تو عوام کو پتہ چلے گا، کیونکہ ابھی عوام بٹے ہوئے ہیں نا. ہمیں FATF IMF یہ کب تک ہم ان کا سہارا لیتے رہیں گے؟ اور عمران خان الزام لگا رہے ہیں کہ
ہمارے جو اہم چیزیں ہیں ملک کے لیے، ایٹم بم بھی خدا نخواستہ اگر ان کے پاس رہی حکومت تو اس کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، ایسی کچھ بات ہے؟ ہاں جی، ایسی تو خیر کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ہمارے ایٹمی اثاثے جو ہیں وہ بڑے سیف ہاتھوں میں ہیں، بڑا ہمارے سسٹم فیل پروف سسٹم اس کو کہتے ہیں وہ ہیں، اور ان کی حفاظت کے اچھے انتظامات بھی ہیں، اور کوئی اس قسم کا کوئی امکان نہیں ہے جو ہمارے یہ ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ باقی جو یہ خان صاحب کہتے ہیں کہ اس چیز کا امکان ہے کہ ایسے ہو جائے یا ویسے ہو جائے، وہ تو آگے دیکھنے والی باتیں ہیں، وہ نظر آ جائیں گی۔ ان فیوچر کیا پلان ہے عمران خان کی؟ آپ سے روابط بھی ہیں، ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں ان کو جو ان کی کولیشن تھے، اتحادی تھے، وہ بھی تو ساتھ چھوڑ گئے نا؟ خان صاحب آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں ضدی آدمی ہیں۔ لیکن جی جو سب سے بڑا اتحاد ہوتا ہے، جو سب سے بڑی پاور ہے، وہ ہے عوام۔ اور عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں انتخاب کراؤ، جلدی شفاف انتخاب کراؤ۔ اس میں کسی بھی ذی شعور شخص کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے جب یہ موجودہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے، اور میں نے ان چیزوں کا آپ کو نام بتایا جو وہ کر رہے ہیں، اپنے لیے جو کر رہے ہیں، اور جو عوام کے لیے ہو رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، چیزیں کیسے کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ تو عوام کے لیے نہ صرف یہ کہ کچھ نہیں کر رہے، بلکہ عوام کے لیے مصیبتیں اکٹھی کر رہے ہیں، اور اپنے لیے راحتیں تلاش کر رہے ہیں، اپنے لیے آسانیاں تلاش کر رہے ہیں۔ اور بھی لوگ باہر سے واپس آ جائیں گے، کیونکہ جب یہ نیب میں جو چینجز ہوئی ہیں اس کی وجہ سے مقدمے ختم ہو جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا۔ تو عمران خان کی ڈیمانڈ بالکل درست ہے، جلد انتخابات، شفاف انتخابات، اور تو وہ کچھ نہیں مانگ رہے۔ جنرل صاحب، نیب کے بارے میں آپ نے کہا کہ کیسز معاف کروا رہی ہے شریف فیملی، زرداری اینڈ کمپنی، لیکن ہمیشہ پولیٹیشنز کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کرتی ہے، ایک ڈکٹیٹر جنرل مشرف کا بنایا ہوا ادارہ ہے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ بڑی سمپل سی بات ہے کہ مشرف نے بنایا تھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس کو استعمال بھی کیا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ بعد میں کیوں چلتا رہا نیب؟ پیپل پارٹی کا دور آیا، پی ایم ایل این کا دور آیا، انہوں نے کیوں ختم نہیں کیا؟ تو بس اس کے بعد میں اور کچھ نہیں کہوں گا۔ اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔